سمجھ لی. پھر الحمدللہ توفیق سے پچھلے درس میں ہم نے اس کتاب الادب کا دوسرا باب ہم نے شروع کیا. اس کے اندر ایک حدیث ہے، پہلی حدیث. اس حدیث کا بھی ہم نے لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے معنی و مفاہیم کو ہم نے سمجھا. بالخصوص عربی کے اعتبار سے اس حدیث میں کیا خاصیت ہے اس کو سمجھا. اور یہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں اس صحیح بخاری کے علاوہ دوسری احادیث میں کس قسم کے الفاظ آئے ہیں ہم نے اس کو دیکھا پچھلے درس میں. آج ہم اپنے اسی طریقے کے مطابق اس حدیث کو کا ایک بار پھر سے لفظی ترجمہ دیکھ لیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے. پھر یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث کو ہم بخاری کی حدیث سمجھ کر ہی کیوں مانیں. کیا ضروری ہے کہ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے اس لیے مانیں، یا اور کوئی وجہ ہے کہ اس حدیث کو حدیث مانیں؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سارے راویوں کے نام نہیں پڑھ رہے ہیں. آخری راوی سے لے کر آپ وسلم تک جو 5 6 7 راوی جو ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ الحمدللہ محدثین کا کام تھا، اس دور کے لیے بالخصوص تھا کہ راویوں کو پرکھا جاتا، ثقہ، ثبت، ضعیف، مجہول، یہ سب دیکھ کر حدیث کا حکم لگایا جاتا کہ حدیث کیسی ہے. ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور نہیں ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری کے تعلق سے ہم نے اپنا یہ موقف بنا لیا ہے. ہم نے اپنی طرف سے طے نہیں کیا. 1000 سال سے اس امت کے علماء، عوام کی بات نہیں کر رہا، علماء نے یہ موقف طے کر لیا ہے کہ یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. تو حدیث بھی صحیح ہوگی. اب راویوں کی بنیاد پر اس کتاب کو، کس کی بنیاد پر؟ سند کی بنیاد پر اس کتاب کی حدیثوں کو صحیح حدیث کہا گیا ہے. اس لیے صحیح بخاری ہم کہتے ہیں. حالانکہ بہت سارے حدیث کتابیں، ہر حدیث کی کتاب سے پہلے صحیح لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، صحیح لفظ نہیں مانتے. صحیح بخاری کو صحیح کا لفظ مل گیا. حالانکہ امام بخاری کی بہت ساری حدیث کتابیں ہیں، ان کتابوں سے پہلے لفظ صحیح نہیں ہے. جیسے امام بخاری کی ایک اور دوسری مشہور حدیث کتاب ادب المفرد، اس کو صحیح ادب المفرد کوئی نہیں کہتا ہے، مگر اس کو صحیح بخاری کہا گیا کیونکہ راویوں کی بنیاد پر. اب ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اب ہم اس کو کچھ دوسرے انداز سے سمجھ رہے ہیں جو آج کے دور کی ضرورت ہے. آج کے دور کے لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ اس حدیث کو ہم صحیح کیوں مانیں. بخاری میں ہے اس لیے نہیں، اس لیے نہیں. اس کی وقاحت، اس کی سچائی اس کے اندر خود مضمر ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا. قال من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، کون ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار شخص، ہستی کون ہے اس دنیا میں جس کے ساتھ میں سب سے اچھا برتاؤ کروں، حسن سلوک کا سب سے اعلیٰ معیار جس کے ساتھ میرا ہو، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جو صحابی تھے ان کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تیری ماں ہے جس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ تو حسن سلوک سے پیش آئے. حسن سلوک سے
اس کی پچھلی حدیث میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ چاہے ماں باپ ہم دین بھی نہ ہو، کافر ہو، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہاں امک کہہ کر رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تیری ماں کا ہی درجہ سب سے زیادہ ہے حسن سلوک کے لیے، چاہے وہ کافر اور کیوں نہ ہو۔ یہ معنی ہر جگہ آئے گا، یہ معنی ہر جگہ ہے۔ اس شخص نے بھی پوچھا قال ثم من، اللہ رسول مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے حسن اخلاق کے اعتبار سے، پھر کون؟ ثم من، پھر کون؟ سوال دوسری بار ہے نہیں ہے؟ ثم من، آپ سب نے جواب دیا قال ثم، پھر امک، وہ تیری ماں ہی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے، جواب دے چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، سوال کرنے والا یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، امید کر رہا ہے کہ اب دوسرا نمبر کسی اور کا آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل دوسرا نمبر ہی بتلا رہے ہیں اس کی امید کے مطابق، مگر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ ثم امک، وہ تیری ماں ہی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا ثم قال ثم من، اللہ کے رسول ٹھیک ہے، پہلا ماں کا درجہ، اس کے بعد ماں کا درجہ، اب سمجھ میں آ گیا۔ اب بتائیے تیسری ہستی کون ہے جس کے ساتھ میرا حسن سلوک ہو، سب سے زیادہ حقدار؟ ثم من، پھر کون ہے؟ تیسری بار سوال کیا نا اس نے، آپ نے کہا ثم، اس کے بعد امک، وہ ہے تیری ماں۔